بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتے رہنا سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے۔ جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسے کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسی کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والے نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کے کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور یوسف کی مخالفت کر کے اسے اصل میں بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے، مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، لیکن انما اسری یسرا جیل کے ساتھیوں کو طبیب بتائی تو مجھے جانے والے سے کہا بیٹا کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت یوسف کو جیل میں رکھنے کی سلیم ہدایت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ کیوں شیطان بھی اللہ کے سلیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس سکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ یوسف نے بلایا، بادشاہ نے بلایا تو فوراً فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا یوسف بے گناہ ہے۔ وہی قید کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی کہا تھا کہ کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے، میرے باپ کی بنائی کوئی، کیونکہ وہ اس کتے کو سونگ سونگ کے آنسو پلایا کرتے تھے۔ فرمایا آپ یہ کرتا لے جاؤ، یہ کوئی بنائی واپس لے آئے گا۔ ابو یوسف نے یوسف کا کرسا مصر سے چلا ہے تو کونین کے سرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے ٹایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر کے کونین تک خوشبو سفر کر گئی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے، مگر لوگوں کا پریج یہ بات نہیں جانتی۔ اگر کوئی سیاح آدمی ہوتا تو جیسا کہ آج کا میڈم مین ہے، حکومت میں فیصلہ کر لیتا کہ جب کوئی موقع ملا میں بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ میں پیغمبر ہیں۔ انہیں کنویں میں ایک آواز آئی کہ مبارک کو پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد قافلے والوں نے آنکھوں سے نکالا، باہر نکل کر بچہ رونے لگ گیا۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی، عمل میں کیا تبدیلی آئی۔ سورہ یوسف نے دکھاتی ہے خواب سچے ہو سکتے ہیں، بیمار سے عجاب ہو سکتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آ سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے فیصلوں میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔